الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم حضرات، سلسلہ چل رہا تھا رقیہ شرعیہ میں جادو کا علاج۔ تو ہم نے کیا کیا، جادو کے علاج میں جو آج غلط طریقے اور شرکیہ طریقے رائج ہیں اس کو ہم نے بتایا۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے عراف، کاہن اور نجومیوں کے پاس جانے کے حرام ہونے کے دلائل اور ان کے پاس جانے پر جو وعیدیں ہیں اس کو ہم نے سنایا۔ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت کے ساتھ ایسا انسان کفر کیا۔ یہ دھمکیاں آئی تھیں، وعیدیں آئی تھیں، کس کے لیے؟ جو لوگ عراف، کاہن اور نجومی کے پاس جاتے ہیں۔ عراف، کاہن، نجومی یہ سب غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دے کر آئندہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ عام طور پر لوگ اس کے علاوہ تعویذ سے کام لیتے ہیں۔ اس کے حرام ہونے کے دلائل کیا کیا ہیں، اس پر وعیدیں کیا کیا ہیں، ہم نے سنا۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان جو دشمن ہے، دشمن بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دھوکوں سے کیسے بچیں، وہ کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے، اس کے دھوکوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جادو کے علاج میں ہم نے اس کو کیوں بیان کیا؟ پہلے ہم سن چکے ہیں جادو کے ساتھ شیطان کا گہرا تعلق ہے۔ شیطان کا گہرا تعلق ہے۔ درمیان میں جادوگر اور جس پر جادو کیا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو چیز ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو شیطان کہاں کہاں آ کے گمراہ کرتا ہے، چند ایک باتیں سنیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں رہیں گی، اس کو آئندہ سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا جو چیزیں ہمیں پسند ہیں اس کو لیں گے، جو چیزیں ہماری خواہش کے خلاف ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں چلتا۔ پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی لکیروں کی اتباع نہ کرو، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تم کو جہنم میں پہنچائے تک چین نہیں لیتا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تھام لیا ہے کہ تم کو صحیح راستے سے بھٹکائے اور تم کو جہنم میں پہنچائے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ آئیے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کی تفسیر میں نسائی شریف کی ایک حدیث ہم سن لیتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم يقول هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اخرجہ النسائی۔ یہ حدیث پاک نسائی شریف میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکیر کھینچے،
خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، ایک لکیر ایسے کھینچے، سیدھی لکیر. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. معلوم ہو گئی بات؟ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، اب اس کے لیفٹ اور رائٹ میں کئی لکیریں کھینچ. یہ سیدھی لکیر کے لیفٹ اور رائٹ میں کئی لکیریں ایسے 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 کھینچے. آپ کھینچ کر کہا هَذِهِ سُبُلٌ، یہ کیا ہے؟ یہ راستے ہیں. کیا یہ راستے ہیں. پہلے کیا کہا گیا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ راستہ ہے اللہ کا. دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی گئی اسے کیا کہا؟ یہ راستے ہیں. وہ سنگولر، یہ پلورل. تو یہاں پر دیکھیے دائیں بائیں لکیریں کھینچے، کہا یہ راستے ہیں، جمع استعمال کیا گیا. علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے. ادھر جو ہے میلاد کا راستہ ہے، ادھر برسی کا راستہ ہے، ہاں ادھر چہلم کا راستہ ہے، ادھر چھلے کا راستہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دین ہی بتاتا ہے شیطان. یہ دین ہے، میلاد کرو. نبی سے محبت نہیں ہے. کئی سے لوگ ہیں نبی سے محبت نہیں ہے. دین ہی بتاتا ہے وہ، لیکن وہ شیطان کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. یدعو الیہ، بیٹھ کے بلا رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ آیت کو پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. لکیروں کی وضاحت ہو گئی، شیطان کے راستوں کی، خطوات کی وضاحت ہو گئی حدیث پاک سے. وعلیکم السلام. تو شیطان گمراہ کرتا ہے، غلط راستوں کی طرف بلاتا ہے. ہمیشہ چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، اس کے راستوں پہ نہیں جانا. اللہ کا ایک سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرنا، اسی کی اتباع کرنا، اسی کی اطاعت کرنا. شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. کمزور ہو جائے گا شیطان. ایسوں پہ شیطان اپنا بس نہیں چلا سکتا. اب آئیے، ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم کتاب و سنت پر عمل کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، یہ ہمارا عمل شیطان کے لیے صدمے کا باعث ہے. افسوس ہوتا ہے شیطان کو، ہائے افسوس، یہ آدمی جو ہے اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. باقاعدہ افسوس کرتا ہے. چنانچہ مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ وفی روایت یا ویلی امر ابن آدم بالسجود فسجد وَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ وَلِيَ النَّارُ اخرجہ مسلم. حدیث پاک مسلم کے اندر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قرآن پڑھتا ہے، دوران قرآن سجدے کی آیت آتی ہے، سجدے کی آیت جب وہ پڑھتا ہے فسجد، فوراً سجدہ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے اعتزل الشیطان، شیطان تنہائی میں چلے جاتا ہے، اکیلے میں جاتا ہے. یبکی، روتا ہے، بیٹھ کے روتا ہے. یقول، یہ بولتا ہے، یا ویلہ، ہائے بربادی ہے اس کے لیے،
وفی روایت یا ویلی، ایک حدیث کے اندر ہے ہائے میرے لیے بربادی ہے، میرا ستیہ ناش ہو۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، سجدہ فوراً کر دیا اور اس کے لیے جنت ہے۔ وہ امرت بالسجود، مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا، فابیت، میں گھمنڈ کیا، نہیں کیا، میں سجدہ انکار کر دیا کرنے سے۔ فلی النار، میرے لیے جہنم ہے۔ افسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، سجدے کی آیت پہ سجدہ کریں تو شیطان ہمارے اوپر حسرت کرے گا، پچھتاوا کرے گا اپنے آپ پر ہمیں دیکھ کر۔ تو شیطان کو شکست دینے کا، اسے کمزور کرنے کا ایک دوسرا ذریعہ معلوم ہوا۔ پہلا کیا ہے؟ کتاب و سنت پر عمل کرنا، اللہ کے راستوں کی اتباع کرنا۔ ایک بات دیکھیے، شیطان کے پلان کا علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمدرد بن کے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اسے کھلا دشمن کہا، وہ دشمن بن کے ایسے نہیں آتا سامنے، ہمدرد بن کے آتا ہے۔ ہمدرد، ارے تمہارے اتنے بزرگ تھے یہ، کیا ان سے تم تبرک حاصل نہیں کرتے؟ تم گنہگار کہاں، یہ تمہارے بزرگ نیک اور صالح کہاں سے اللہ تمہاری سنے گا؟ ان کے توسل سے سناؤ اللہ کو اپنی فریادیں۔ تم اتنا مانگ رہے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ تم گنہگار، وہ صالح کی قبر کے پاس جاؤ۔ یہ مثال دیا میں ہر اعتبار میں ہمدرد بن کے آتا ہے، اسے بولنا ہم تیری بات نہیں مانتے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالی ہمارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، والدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رکھا اور کہا یہ تمہارا گھر ہے، جہاں سے چاہے جو چاہے جب چاہے کھاؤ پیو، اچھی زندگی گزارو۔ لیکن وہ ایک درخت ہے، قریب نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا۔ قریب نہیں جانے کا مطلب کیا؟ اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو اب کیا کیا دیکھو، یہ رہا نہیں گیا شیطان کو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمدردی، یہ مہربانی آدم و حوا علیہم السلام پر یہ رہی نہیں گئی۔ کیا کہا؟ وسوسے ڈالنا شروع کیا۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ وسوسہ ڈال کر کہا اے آدم، کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی؟ یعنی یہ باور کرانا چاہا کہ اگر یہ پھل تم کھا لیں گے، یہ پھل کی تاثیر یہ ہے جو بھی یہ کھائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا، اس لیے وہ پھل کھا لو، ہمیشہ تم یہاں رہیں گے۔ تب بھی آدم علیہ السلام اس کی بات نہیں مانے۔ اس کے بعد کیا کیا دیکھو، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کے سامنے قسم کھا کے کہا میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ جا کے پھل کھا لیے، دشمنی دکھا دیا۔ کیا بولا آخر میں تم لوگ، وَقَاسَمَهُمَا، قسم کھا کے کہا دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ یہاں پہ رک کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ قسم کیوں کھایا؟
اور آدم و حوا علیہ السلام اس کی بات کو مان کیوں لیے؟ ایک بات یہ ہے کہ اللہ والے اللہ کے نام پہ جلدی دھوکہ کھاتے ہیں. ہاں، یہ جتنا لوگوں کے پیسوں کے ساتھ فراڈ ہوا یہ سب اللہ کے نام پہ ہوا ہے کہ نہیں بات؟ اللہ کے نام پہ فراڈ ہوا. ٹھیک ہے، آئیے تو یہ شیطان کا لان ہمدرد بن کے آئے گا، لیکن ہم ہوشیار رہنا، جیسے چوروں سے بچ کے رہتے ہیں، فراڈیوں سے بچ کے رہتے ہیں. ایسے کوئی ہمیں فون آتا ہے، یہ اتنے پیسے تمہارے لیے کمپنی دینا چاہتی ہے، یہ بھیجو نمبر، وہ بھیجو، ہم کیسے چوکنا رہتے ہیں. شیطان کے ساتھ ایسے ہی رہنا. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، آئیے شیطان اور کیسے بہکاتا ہے، کیسے اسے بچنا میں بتاتا ہوں. میں ایک حدیث ہے بخاری کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستغذ باللہ بل ینتہی. اخرجہ البخاری. حدیث پاک بخاری کے اندر ہے، کتاب بدء الخلق کی حدیث ہے، باب صفت ابلیس و جنودہ کے باب میں یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم، تمہارے پاس شیطان آتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، وہ کس نے پیدا کیا، حتی یقول من خلق ربک. اب آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ جواب بھی ہمارے پاس آتا رہے گا، یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا، کہاں تک پہنچے گا وہ؟ من خلق ربک، اللہ کو کس نے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، یہ نوبت جب آ جائے، فَلْيَسْتَغِذْ بِاللَّهِ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وَلْيَنْتَهِ، اور یہ شیطانی خیال سے رک جاؤ. شیطان دیکھیے کفر کی طرف لاتا ہے. اللہ کو کس نے پیدا کیا یہاں تک خیال میں لاتا ہے. فَلْيَسْتَغِذْ بِاللَّهِ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہ ایک طریقہ ہوا. ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لو انی فعلت کذا وکذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. یہ حدیث پاک مسلم کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہی کوئی مصیبت پہنچے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، کوئی مصیبت پہنچے، فَلَا تَقُلْ، تم ایسے ہرگز مت کہو لو انی فعلت کذا وکذا، میں ایسا کرتا تو اچھا تھا، میں ویسا کرتا تو اچھا تھا. ایسے ہرگز نہیں بولو، بلکہ تم یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ اگر کا لفظ، اگر یہ اگر کا لفظ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے.
یہاں سے شیطان کا عمل کھل جاتا ہے. ایک آدمی گھر سے نکلا، ایسے ادھر گیا، گر گیا، ہاتھ فریکچر ہو گیا، کچھ بھی نقصان ہو گیا. اگر میں ادھر سے جاتا تو اچھا تھا، اگر میں ادھر بیٹھ کر بعد میں نکلتا تو اچھا تھا. اس کی بات پہ نکلا، ایسے ہو گیا. اس کے بلانے پہ گیا، ایسے ہو گیا. نہیں، تقدیر میں تھا، تقدیر میں تھا. اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ اگر مگر سے نہیں ہوا. یہ اگر کا لفظ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے. پوری زندگی میں جو ہے یہی روٹین بن جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا. تقدیر پر سے ایمان ہٹ جاتا ہے، اللہ کی مشیت سے ایمان اٹھ جاتا ہے. یہ شیطان کا عمل ہے. اگر سمجھ میں بات. آئیے ایک اور بات بھی سن لیں گے. ان شیطان نمازوں میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے. نمازوں میں آ کے خیال ڈالتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ ٹوٹا نہیں ہوتا. خیال ڈالتا کہ سجدہ ایک کیے کہ دو کیے، رکعت ایک ہوئے کہ دو، تین کی چار. خیالات میں الجھا دیتا ہے، خیالات میں الجھا دیتا ہے. چنانچہ حدیث اس تعلق سے بہت زیادہ ہی، میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان احدکم اذا قام یصلی جاء الشیطان فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی فاذا وجد ذلك احدکم فلیسجد سجدتین وہو جالس. اخرجہ البخاری. حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کا کوئی آدمی آتا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے، جاء الشیطان، شیطان آ جاتا ہے، اس کے پاس شیطان آئے. فلبس علیہ، اس پر تلبیس کرنے لگتا ہے. تلبیس کا مطلب خیال کو بھٹکانا، خلط ملط کرنا. تلبیس کرتا ہے اس پر. کیا تلبیس کرتا ہے؟ خیال کو گمراہ کر دیتا ہے. حتی لا یدری کم صلی. یہ نوبت جب ہو جاتی ہے، وہ نہیں جانتا کتنی رکعتیں پڑھا، وہ نہیں جانتا کتنی رکعتیں پڑھا. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، سہو کے 2 سجدے کر لو. سہو کے 2 سجدے کر لو. ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نماز میں آ کے، نماز کیسی عبادت ہے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہمارے نام نہیں، ہمارا ڈریس نہیں، ہمارا خاندان نہیں، بلکہ کیا؟ نماز. اتنی اہم چیز ہے یہ نماز. نماز میں آ کے گمراہ کرتا ہے، نماز میں گمراہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان قام الى الصلاة استفتتح ثم يقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو استفتاح کے بعد، یعنی اللہم باعد بینی سبحانک اللہم وبحمدک، اس کے بعد کیا پڑھتے تھے؟
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. شیطان کے تمام وسوسوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، تمام وسوسوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور ہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ شیطان جو ہے بعض دفعہ کہ اس کا کام ہی وہی ہے، شبہات پیدا کرتا ہے، گمان یعنی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے دلوں میں. جب ایسا موقع آتا ہے تو فوراً کیا کرنا، اس کی وضاحت کر دینا، خاموش نہیں رہنا. بدگمانی کا ماحول اگر ہم دیکھ لیں، وضاحت کر دینا، خاموش نہیں رہنا. دیکھیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. سب کو معلوم ہے، مشہور حدیث ہے، وہ اعتکاف میں تھے. صفیہ بنت حوی ثقفیہ رضی اللہ عنہا زوج مطہرہ جو ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئی، بیٹھی، گفتگو کی، میں اٹھ کر چلنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا. اور آپ کا صفیہ رضی اللہ عنہ کا گھر کہاں تھا؟ دار اسامہ کے پاس تھا. ٹھیک ہے. راستے میں دو انصاری شخص گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، تمہارے رسول کے ساتھ صفیہ بنت حوی ہے، کوئی اور نہیں ہے. مطلب انہوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ، یعنی ہم آپ پر ایسا گمان کریں گے؟ نعوذ باللہ، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وخشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا او قال شیئا. جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، ایسے ہی شیطان دوڑتا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے دلوں میں یہ بدگمانی پیدا کرے گا یا کوئی شر پیدا کرے گا. کون؟ شیطان. آپ نے اس کی وضاحت کر دی. ایسا ماحول کہیں نظر آئے، خاموش نہیں رہنا، اس کی وضاحت کر دینا. آپ جو ہے 3:50 میں جس مسجد میں جماعت ہے وہاں نماز پڑھ کے نکلے. اب ایسی مسجد سے گزر رہے ہیں جہاں 4-5 میں جماعت ہے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، ماحول معلوم ہو جاتا ہے، باڈی لینگویج، فوراً بول دینا بھائی میں وہاں سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. ورنہ آپ کے بارے میں وہ لوگوں میں خیال پیدا کرے گا یہ نماز کے وقت میں مسجد کے سامنے سے جاتے ہیں. ایک مثال میں دیا، ایسی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. خاموش نہیں رہنا، اسے ماحول میں وضاحت کر دینا. اور ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو عمدہ گفتگو کرنا، اچھی باتیں کرنا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو عمدہ بات کریں، اچھی گفتگو کریں، شریف گفتگو کریں. شیطان آپس میں لڑانا چاہتا ہے. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. بات کرتے وقت میں کبھی ایسا لفظ استعمال کر دیے، ایسی اصطلاح استعمال کر دیے، شیطان لڑا دیتا ہے. اسی ایک چیز کو لے کے لڑا دیتا ہے. دشمنیاں خاندانوں تک پھیلتی ہیں، دشمنیاں ہاتھا پائی پہ لاتی ہیں، دشمنیاں قتل و غارت گری کی نوبت لاتے ہیں. اسی واسطے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. اخرجہ ترمذی. حدیث پاک ترمذی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا من نجات، نجات کہاں ہے؟ آپ نے 3 باتیں فرمایا. کیا کیا؟
املک علیک لسانک، زبان قابو میں رکھو، زبان قابو میں رکھو۔ ولیسعک بیتک، کام ختم ہو گیا، ٹھکانہ گھر کو بناؤ۔ ٹھیک ہے، اس میں نجات ہے، اس میں وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، توبہ استغفار میں وقت گزارو، اس میں نجات ہے۔ زبان کنٹرول میں رکھنا۔ جب ہم غیروں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تب بھی زبان کو کہاں رکھنا؟ حفاظت میں رکھنا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي، احسن طریقے سے ان سے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ اور شیطان کو سامنے آنے کا موقع ہی نہیں دینا۔ وہ ابو داؤد کی حدیث، مشہور حدیث ہمیں سنایا بھی تھا آپ کو اس سے پہلے، یہاں پر بھی سنا دیتا ہوں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ثلاثة في بد ولا قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الصلاة۔ نماز کے چھوڑنے کی مذمت میں یہ باب ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاة میں قائم ہوا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة، کسی بستی یا کسی گاؤں میں 3 آدمی ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت قائم نہیں کرتے، ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے۔ بھیڑیا تنہا بکری پہ حملہ کرتا ہے، ریوڑ میں رہنے والی بکریوں تک نہیں آتا۔ کیا معلوم ہوا؟ جماعت سے جو نمازیں پڑھتے ہیں شیطان ان پہ حملہ نہیں کرتا۔ شیطانی وسوسوں سے، اس کی دشمنیوں سے بچنے کے تعلق سے یہ حدیثیں تھیں۔ آئیے ایک آخری حدیث جو ہے بول کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ آخری حدیث جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ سن لیجئے۔ شیطان کہاں آتا ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم قال لم یقل عیسیٰ بأیدی اخوانکم ولا تذروا فروجات للشیطان ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اخرجہ ابو داود فی کتاب الصلاة باب تسویۃ الصفوف۔ یہ حدیث جو ہے اتنی پیاری ہے، جا کر دیکھیے آپ، ابو داود کے اندر حدیث کا نمبر جو ہے 666 ہے، 666 ہے، جا کر دیکھیے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کے لیے آتے ہو، مسجد میں آتے، اقیموا الصفوف، صفوں کو درست کرو، اقیموا الصفوف، صفوں کو درست کرو، وحاذوا بین المناکب، آپس میں کندھے برابر رکھو، کندھے ملا کے رکھو، وسد الخلل، 2 مصلیوں کے بیچ میں جگہ، 2 نمازیوں کے بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑو، جگہ ایسے خالی نہیں چھوڑو، بلکہ کیا کرو، ایسے خالی نہیں چھوڑو بلکہ ایسے ملا کے۔ سدو کا معنی بھرتی کرو، خلل کا معنی بلینکس، خالی جگہ نہیں چھوڑو۔ وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُمْ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ جو ہے دور کھڑ گئے، تمہارا بھائی پکڑ کے بازو لا رہا ہے کہ قدم ملا کے کھڑے ہو، غصہ نہیں کرنا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، پریشان نہیں کرنا، اس کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ، ٹھیک ہے بھی، آ کے کھڑے ہو جانا، آ کے کھڑے ہو جانا۔ حدیث صحیح ہے، جا کے دیکھیے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر کتنا ہے؟
جا کے دیکھیے آپ، باب کون سا ہے، کتاب کون سی ہے، کتاب الصلاۃ، باب کیا ہے، باب تسویۃ الصفوف، صفوں کی درستگی پر یہ باب ہے۔ کتنی باتیں ہیں حدیث کے اندر، اقیم الصفوف، صفیں درست کرو، وحاذوا بین المناکب، کندھے برابر کر لو، اس کے بعد وسد الخلل، بلینکس فل کرو، اس کے بعد وسد الخلل، اس کے بعد کیا، ولینوا بایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ، لم یقل عیسیٰ بایدی اخوانکم، خیر یہ سند کی بات ہے، یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کو خلا نہ چھوڑو، خلا کا مطلب بلینک، خالی جگہ، شیطان کو یہ جگہ نہ چھوڑو۔ کیا معلوم ہوا اس سے، اگر ہم ایسے کھڑیں گے، ایسے کھڑیں گے، ایسے کھڑنے کے بجائے ایسے کھڑیں گے، بیچ میں شیطان آتا ہے، یہ حدیث ہے، جا کے دیکھیے۔ اسی لیے نمازوں میں کوئی روح نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے، اقامت کے بعد باقاعدہ یہ نصیحت کرتے، صفیں برابر کرو، آج کوئی کرتا ہی نہیں الا ماشاء اللہ، وہ بول کے جملے میں صفیں درست فرمانے، اللہ اکبر، وہ نہیں چلتا، آپ کا عمل چلتا ہے، آپ کیسے درست کرتے تھے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب چھڑی لے کے سب درست کرتے، حدیث سب کو معلوم ہے، یہ اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے رقیے میں سب سے ہمارا جو آخر درس رہے گا اس سلسلے میں، وہ نمازوں کی درستگی پر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں رقیے کے باب میں ہم وہ کیوں لا رہے ہیں، وہ یہ نماز کے سبجیکٹ، نماز کے موضوع کو اس لیے لا رہے ہیں کہ رقیہ کیا جاتا ہے، پریشان حال آدمی پہ رقیہ کیا جاتا ہے، کس پہ؟ اسلام کے اندر پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر سر فہرست نماز ہے۔ نماز ہی تمہاری درست نہیں ہے تو کسی کے رقیے سے تم کو فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ ہلنے والا نہیں ہے۔ جو اصل چیز اللہ بتایا سکون اور کامیابی کا، اسے اختیار کرو، بعد میں رقیہ دیکھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے بلینکس نہ چھوڑو، اس کے اندر شیطان آ کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جو نماز میں حاضری دیا، صف میں آ کے کھڑے ہو گیا اور ان باتوں کا لحاظ رکھا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا۔ پھر سے کہتا ہوں، من وصل صفًا وصلہ اللہ کا معنی، جو نمازوں میں حاضر ہوا، صف میں شامل رہا، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے کھڑا ہوا، اس کے اندر جو باتیں ہیں، کندھے سے کندھا لگایا، اپنے بھائی کے ہاتھوں نرم ہو گیا اگر ویسا ہو گیا تھا تو، درمیان میں جگہ کو خالی نہیں چھوڑا شیطان کے لیے، یہ تمام چیزوں کا اہتمام کیا، وصلہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنی رحمت سے جوڑے۔ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جو نمازوں میں حاضری نہیں ہوا، اگر حاضری بھی دیا تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، صف کا خیال نہیں رکھا، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا، جو صف، ان چیزوں کا صف میں خیال نہیں کیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ یہ چند باتیں تھیں، چند ایک احادیث کو میں نے جمع کیا، ایک ڈھنگ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیطانی حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔